بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. تازہ ترین چیزیں آ رہی ہیں اور بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل یہی چیز ہے جو ثابت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ آیا فیصل کریم کنڈی کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جناب سپریم کورٹ بار نے آپ کو پٹیشن دائر کی ہے کہ ملک میں 90 دنوں کے اندر الیکشنز کروائے جائیں تو آپ اس پر فوری طور پر فیصلہ کریں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو اب سے 4 دن پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکے, اپنی مرضی کے لوگوں کو انڈکٹ نہیں کروا سکے, تو وہ یہ بات کر رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب سے کہ آپ الیکشنز کروائیں 90 دنوں کے اندر اندر اور سپریم کورٹ بار کی پٹیشن کا فیصلہ کریں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا, سیاست جو ہے وہ بڑے عجیب رنگ لے رہی ہے اور اتنا بے رحم کھیل ہے کہ بھائی کو بھائی کا, باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی ہے. شریف خاندان میں جو سپلٹ ہے وہ ایکچولی ہو چکی ہے, ابھی اس کی اب باہر آنا نظر آنا شروع ہو گیا ہے, لیکن کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی یہ ایسا ہوگا. لیکن بہرحال جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کا بھرکس نکال دیا, اس کا ستیہ ناش کر دیا, اور ان کو اس بات پر بڑا اعتراض ہے کہ شہباز شریف صاحب تو ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے انہوں نے دے دیا ہے پاکستان فوج کے سربراہ کو, اور جو نواز شریف صاحب کی سیاست تھی یا ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کا جو نام ہے, اس کو تو انہوں نے بالکل اڑا کے رکھ دیا. اور اس کے حوالے سے بڑی ریزرویشن ہے مسلم لیگ نون میں. اسحاق ڈار صاحب یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے, اسی تناظر میں ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ملک سے چلے گئے ہیں, رات وہ گئے ہیں یہاں سے دبئی, 2-3 دن وہاں پہ رکیں گے کیونکہ ان کا بیٹا وہاں پر ہے, ان کا کاروبار وہاں پر ہے, اور اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے. اور ان کی واپسی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اتنی جلدی نہیں ہونے والی, اور نواز شریف صاحب کی بھی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے تو الیکشن کیمپین شروع کرنے آنا تھا, اور اب الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ جناب 90 دنوں میں انتخابات ہو نہیں سکتے. اور وہ جو آف دا ریکارڈ جو گفتگو کر رہے ہیں رپورٹر سے, اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں جی کہیں اپریل میں جا کے یہ معاملہ ہوگا. تو وہ تو اب اگر سینٹ کے انتخابات بھی اسی میں آگے ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ بس کوئی آئین قانون نہیں ہے, تو اس لیے ان کی جو واپسی ہے وہ بھی شاید اتنی جلدی نہ ہو. اب اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی انسائیڈ سٹوری. نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور وہ اس بات پر ایگری کر گئے کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک ہے, جتنے مرضی آپ 6 مہینے 8 مہینے آپ لمبا کر لیں, لیکن نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بنایا جائے. اب آدھی بات جو تھی, جو ایگریمنٹ تھا, اس پر تو عمل ہو گیا کہ جی نگران سیٹ اپ بن گیا اور انتخابات 90 دنوں سے آگے چلے گیا, الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا, لیکن اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اور وزارت عظمیٰ نگران وزیر اعظم ان کو نہ بنانے کا جو سازش ہوئی یا جو جس طریقے سے چیزیں ہینڈل ہوئی, نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں شہباز شریف کا بڑا ایک رول ہے اور اس میں خواجہ آصف کا بھی بڑا ایک رول ہے. تو اب مسلم لیگ نون کے اندر جو سپلٹ ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت مکمل کنٹرول میں ہیں, بھائی سے ان کے معاملات خراب ہیں, وہ لندن جائیں گے اگلے چند روز میں اپنی اہلیہ کو لے کے, کیونکہ انہوں نے وہ تو بتا دیا کہ وہ بیمار ہیں, تو ان کی آپس میں نیگوسیشن ہوگی. لیکن جو ذرائع ہیں خاندان کے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بڑے دکھی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز نے میری جو ساری پالیٹکس تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا بالکل, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور حلقوں سے جوڑا ہے. اب جو خواہش تھی کبھی آج سے چند سال پہلے جو خبریں آتی تھی کہ شہباز شریف صاحب ایکسیپٹیبل ہیں, نواز شریف صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, تو شاید وہ ہاتھ ہو گیا نواز شریف کے ساتھ. اور اب شہباز صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑی اونچی ہواؤں میں ہیں, لیکن کچھ انسائیڈرز نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج کیس کی سماعت تھی, جو نیب قوانین میں ترمیم کا جو ایکٹ ہے جو چیلنج ہوا ہے اس پر, اور اب وہ سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اور پھر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوگی. اگر اس میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ وائڈ ہو گئی وہ ترمیم
کہ وہ پرسن اسپیسیفک ہے تو شہباز شریف صاحب کی یہ ساری خوشیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور سارے کیسز کھل جائیں گے. پھر اس کے بعد الیکشن کو بھول کر اپنی جان بچانے کے لیے وہ عدالتوں کے چکر لگانا شروع کریں گے. ویری ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری جانب ایک جو واضح ہمیں فرق نظر آ رہا ہے, تبدیلی نظر آ رہی ہے. روزانہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بریفنگ ہوتی ہے اور اس سے پہلے جب عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا سوال تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, ہمیں اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اب ایک سوال ہوا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑے حیرت انگیز ان کا جواب تھا اور اس میں انہوں نے ماضی میں جو اپروچ تھی اس سے تھوڑا مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کے رائٹس کا احترام کیا جائے گا اور جو لوگ ہیں جیل کے اندر ان کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. یعنی یہ بڑا فرق ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی جیلیں جو ہیں وہ ان کا انٹرنل ایشو ہے اور ہم اس میں نہیں مداخلت کرتے, کسی بھی ملک کا یہ انٹرنل معاملہ, ایسا نہیں ہے. اسپیسیفک عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے یہ جو جواب دیا تو ایک سوچ بدل رہی ہے وہاں پر بھی کہ یہ پچھلے 16 مہینے میں جو ہوا اور اب جس طرح سے ہوا تو پاکستان کے لوگوں کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکے, وہ ایک ریئلٹی ہے. تو اس لیے وہ یہ ایک بڑی, اس کو بھی بڑا جو حلقے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب, ان کا جو رویہ ہے, ان کا جو کنڈکٹ ہے, میں اس پر بات تو نہیں کر سکتا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کی ایک بڑی جو امپورٹنٹ پٹیشن تھی کل, اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی ان کی درخواست تھی, تو وہ آئی نہیں. کیس بھی اپنے پاس رکھ لیا اور چھٹی پہ چلے گئے. اب 22 اگست کو عمران خان صاحب کی جو مین اپیل ہے اس کی سماعت ہوگی اور ان کی درخواست ضمانت کی بھی ہوگی سماعت. تو کیا بڑا سوال ہے کہ خواجہ عامر فاروق صاحب آئیں گے؟ کیا خواجہ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ پھر اس مقدمے کو آگے لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. لیکن اس حوالے سے ایک اسٹریٹجی بن چکی ہے. عمران خان عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں خواجہ عامر فاروق پر, اور اب لگتا یہ ہے, یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میرا اپنا پرسیپشن ہے کہ اس بات کو پریس کیا کہ خواجہ عامر فاروق صاحب یہ مقدمہ نہ سنیں, کسی اور جج کو مارک ہو, کوئی اور بینچ بیٹھے, کوئی اور ججز ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. کیونکہ جو خواجہ عامر فاروق صاحب کا پچھلا جب بھی عمران خان صاحب کے ماڈریٹ کروشل مقدمات کی جب بھی سماعت ہونی ہوتی تھی تو وہ اس میں اس دن نہیں آتے تھے, وہ ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی. تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی بنیاد پر ان پر ہمارا عدم اعتماد ہے. تو بہرحال ویری انٹرسٹنگ اب تک کی یہ صورتحال ہے. تو اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.